بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منکرین نے ہر دور میں ہمیشہ شکوک و شبہات کا سہارا لیا۔ جس طرح کے سابقہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ منکرین نے اللہ کی کتاب قرآن مجید پر بھی اعتراض ضرور کیا ہے۔ اب اس کا جواب بھی رب کائنات نے خود دیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان 6 آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیں، انزلہ اس قرآن کو اتارا ہے، الذی اس ذات بابرکات نے، یعلم جو جانتے ہیں، السر مخفی باتیں، فی السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، انہ بے شک وہ ذات بابرکات، کان غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات بابرکات نے اتارا ہے جو زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وقال تعالی فی جواب ما عاندوا ہاہنا وافتروا، کہ کافروں نے، منکرین نے جو دشمنی اور مخالفت میں جھوٹی باتیں کی قرآن کے بارے میں، اس کا جواب دیا ہے کہ یہ قرآن جو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کی خبروں پر مشتمل ہے، سچا ہے، حق ہے، حالات و واقعات کے عین مطابق بولتا ہے، ماضی اور مستقبل کی باتیں کرتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے، جو کہ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے۔ رب کائنات کو باطنی باتوں کا بھی ویسے ہی پتہ ہے جیسے ظاہری باتوں کا۔ اور پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہ کان غفور الرحیم، اس میں بین السطور رب کائنات نے ان ظالموں کو توبہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف بلایا ہے، اور سمجھایا ہے کہ رب کائنات کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا حلم بہت عظیم ہے۔ جو بھی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے گا، رب کائنات اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ لوگ جھوٹ باندھ رہے ہیں، فسق و فجور کے راستے پر چل رہے ہیں، بہتان کے راستے پر چل رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں جس طرح کی بھی یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، رب کائنات اس کے باوجود ان کو توبہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام امور چھوڑو، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ سورۃ المائدہ پیچھے گزری ہے، اس کی 2 آیات مبارکات اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، جبکہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلے ہیں۔ اور اگر ان ظالموں نے جو کچھ کہا ہے اس سے باز نہ آئے تو ان ظالموں کو دردناک قسم کی عذاب، دردناک قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ پھر سورۃ البروج کی 10ویں آیت مبارکہ امام صاحب لے کر آئے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ وہ بد نصیب جو ایمان والے مردوں اور خواتین کو فتنے میں ڈالتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم اور بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا ہے۔ امام حسن بصری کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں انظر الی ھذا الکرم والجود، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رب کائنات کا فضل و کرم دیکھیے۔ قتلوا اولیاءہ وہو یدعوہم الی التوبۃ والرحمہ، کہ ان ظالموں نے اللہ کے دوستوں کو قتل کیا لیکن رب کائنات اس کے باوجود انہیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ توبہ کر لو اور میری رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، امام ابن جزی، کہ یہ جو رب کائنات نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خفیہ باتوں کو جانتے ہیں، آسمانوں کے خفیہ باتوں کو، تو فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب کائنات ان ظالموں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس اور ان کی خفیہ سازشوں سے بھی بخوبی آگاہ ہے، جس طرح کہ سورۃ النساء کی 166ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، آپ کو ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ رب کائنات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا وہ اپنے علم کی بنا پر نازل کیا۔ سورہ طٰہٰ 7ویں آیت مبارکہ، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آپ کوئی بات بآواز بلند کریں یا مخفی انداز میں، رب کائنات اس کو مخفی کو بھی اور خفیہ باتوں کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا انہ کان غفور الرحیمہ، اس پر اہل علم نے کافی کچھ بیان فرمایا، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں اس پر بڑی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ رب کائنات ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں تو پھر یہاں ایک سوال آتا ہے کہ رب کائنات ظالموں کو، جھوٹے لوگوں کو ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور جہنم سے بچ جائیں، اس لیے فرمایا انہ کان غفور الرحیمہ، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ امام ابن جریر، امام سعدی اور اسی طریقے سے امام بقائی وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر رحم کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فوری طور پر سزا نہیں دیتے بلکہ ان کو توبہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، جس طرح سورۃ الانفال کی 38ویں آیت مبارکہ ہے، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کافروں سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور سورہ زمر 53ویں آیت مبارکہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مفہوم وہی ہے اس آیت مبارکہ کا بھی کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام
بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے معزز خواتین و حضرات، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ جی میری بڑی تحقیقات ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کا علم معمولی ہے، رب کائنات ایک ایک خفیہ بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا سامان بھی ہے، اشارہ بھی ہے۔ وہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی سازشوں سے ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو بھی یہ سازش آپ کے خلاف کریں گے، رب کائنات اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے جس طرح دیگر تمام حواس ناقص ہیں، اسی طریقے سے انسان کا علم بھی ناقص ہے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر موجود امازون کا جنگل، یہ چیلنج ہے انسانیت کے لیے۔ اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتے ہو، ابھی تک تم اس جنگل کے 10% حصے کو بھی دریافت نہیں کر پائے، اس تک نہیں پہنچ پائے۔ سمندر بڑی بڑی گہرائی ہے، انسان ابھی تک اس سمندر کے اندر 8 کلومیٹر جا سکا ہے گہرائی میں، اس سے زیادہ نہیں جا سکا۔ اب اس سے زیادہ کتنی گہرائی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس گہرائی میں کون کون سی مخلوق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے دراصل اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ جو پچھلی آیت مبارکہ میں شبہات کا اظہار کیا تھا کافروں نے، ان کا جواب دیا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن خرافات ہے، باطل سے بھرا ہوا ہے، اور آپ نے یہ خود گڑھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کی مدد دوسرے لوگوں نے کی ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم بدترین جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ اس قرآن کو انسان تخلیق کر ہی نہیں سکتا، اور تم بھی اس بات کے گواہ ہو کہ اس قرآن کے اندر ایک مٹھاس ہے، تاثیر ہے۔ تمہارے بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اس قرآن کو سنا تو مان گئے کہ اس قرآن میں واقعی تاثیر موجود ہے۔ اے ظالموں، اگر تم نے اس قرآن پر غور کیا ہوتا اور اس میں موجود تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں معزز خواتین و حضرات۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کرتی ہے، امام شوکانی نے فتح القدیر میں خاص طور پر اس پر بڑی پیاری بحث کی ہے کہ یہ جو لفظ سر اللہ تعالیٰ نے خفیہ باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے نا، یہ دراصل اس سے مراد علم غیب ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ مسلمہ ہے، اس لیے کہ ان گنت لا تعداد بے شمار خفیہ امور ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اور پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بخشش اس کی ہوگی جو اس قرآن کی طرف لوٹے گا، جو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب مانے گا۔ جس ظالم نے اس قرآن پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.